بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں عید میلاد النبی منانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، آئے سنیں ذرا اور دیکھیں۔ اب وہاں میں تھا مسجد نبوی میں، ایک جتھا آیا کو 25-30 بندوں کا، عجیب و غریب رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کوشش جس طرح یہاں کرتے ہیں وہاں بھی وہ کر رہے تھے۔ سونا آیا تو سونا گیا۔ اب وہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازوں کے اوپر سے دن دناتے ہوئے جیسے حضور سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ آگے وہاں سارے گرفتار کر لیے اور سارے گرفتار کر کے انہوں نے فوری طور پہ لاکوں میں بند کر دیے اور شام کو جج بٹھا کے ان کو 5 سال کی قید کر دی اور 5 سال کا ویزا پاسپورٹ پہ لگا دیا کہ 5 سال کے لیے یہ فدان رسول یہاں نہیں آ سکتے۔ تو میں نے سوچا، میں کہ یہ اتنا بھی نہیں سوچنے کو تیار ہے کہ یہاں ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو، جب یہاں سے کوئی جا رہا ہوتا ہے نا، مدینہ منورہ جا رہا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرا سلام عرض کرنا حضور کو جائے اور میری حاضری کی اجازت بھی مانگنا کہ مجھے حاضری کی اجازت ہے۔ وہ وہاں وہ مدینہ منورہ میں کوئی حضور کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی ادھر سے اپروول ہوتی ہے تو جاتا ہے۔ تو ہم بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جا کے میرے لیے حاضری کی درخواست کرنا، حاضر ہو جائے۔ اب اتنا بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ ان کے 5 سال کے انہوں نے خروج لگا دیے، یہ 5 سال یہاں نہیں آ سکتے۔ تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے لگایا، یہ حضور نے کہا کہ ان کو چل جاؤ یہاں سے، کہ نہ آیا کریں میرے پاس، مجھے نہ ملنے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ان کے اندر سلام نہیں چاہیے ان کے، چلو بات سمجھ۔ وہ خیر یو اے کا وہ جو پرنس بادشاہ وہ بیچ میں ڈلا، اس نے کہا یو اے کے لوگ چل رہے آپ کی مہربانی ان کو معاف کرو۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے قید تو اس کی ختم کر دو، لیکن 5 سال آ نہیں سکتے، چھوڑ تو دیا انہوں نے 3-4 دن کے بعد، کیونکہ یہ بوڑھے لوگ ہیں بیچ میں، 75 سال دے آپ کی مہربانی۔ یہ جتنے عید میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں میری بات سن لو خدا کے لیے، مجھے جو مرضی کہنا، لیکن میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم نے حضور کے سامنے جانا ہے۔ یہ تم ناچ کے جو عید میلاد النبی منا رہے ہو، یہ جو 500 پاؤنڈ کے کیک کاٹ رہے ہو، یہ کیک کاٹ کے جب حضور کے سامنے جاؤ گے، حضور نہیں پہچانیں گے آپ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس سے مشابہت اختیار کی، یاد رکھنا، جس سے مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا کیک کاٹنا حضور کی مشابہت ہے؟ کیا کہہ رہے؟ برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا کس کی مشابہت؟ حضور کی۔ صحابہ نے کس نے کاٹا؟ حد ہی ہوئی ہے، اتنے دیدہ دلیر ہوئے تو جلوس نکل رہے ہیں جناب اور عید میلاد النبی، حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ حضور کا پیدائش کا دن کون سا ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں ہے، حضور کی واپسی کا دن 12 ربیع الاول ہے، پیدائش کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے چھپا دیا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن کون چھپا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کیسے پھینکا اس کا بھی پتا ہے، تھوک پھینکنا بھی محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے محفوظ ہے، چلتے کیسے سے محفوظ ہے، لباس کیسے، سب محفوظ ہے۔ تو برتھ ڈے ہی محفوظ نہیں ہونی تھی، کیا خیال ہے؟ اللہ نے نہیں سب پتہ لگنے دی، چھپا دی کہ یہ نہ کر سکیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو، جس نے جو دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دی، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے اس دین کا حصہ بنا دیا، جو میں نے نہیں کہا تھا وہ کہہ دیا، وہ صرف اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا سمجھ لے، یہ تو پکا جہنمی۔ ورنہ حضور نے کسی کو جہنمی نہیں کہا، سب کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنا۔ اس کو کہا جس نے میرے دین میں اضافہ کیا، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ جی آپ نے یہ سن لیا، دیکھ لیا کہ کس طرح یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور کیا یہ کرنا دین اسلام کا حصہ ہے؟ اب وہ بتا رہے کہ نمازیوں سے گزر رہے تھے، تو کیا یہ طریقہ
کون سے اسلام میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب۔